بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر علی اشرف صاحب نے میرے پہ ایک پریشر ڈال دیا ہے، کیونکہ آج ہی ڈاکٹر صاحب نے جو درس دیا ہے کہ لمبی گفتگو جو ہے وہ انسانوں کو بور کر دیتی ہے، تو میں نے 10 پوائنٹس لکھے تھے، تو میں 5 کا تذکرہ آپ کے ساتھ کروں گا۔ اچھا جی، 9ویں 10ویں جب میں کلاس میں تھا تو میں ڈاکٹر صاحب کو سنا کرتا تھا، لیکن اس وقت ہمیں کچھ یہ فلسفیانہ گفتگو، موٹیویشن، ان زیادہ باتوں کا اندازہ بھی نہیں تھا، اور اس کی جو ڈیپتھ تھی اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ لیکن زندگی کا جو سفر تھا اس میں یہ نہیں پتہ تھا مجھے کہ ڈاکٹر صاحب سے زندگی میں لائیو بھی ملاقات ہو جائے گی، اس لیے اپنے آپ کو تو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ اور رات کو میں نے جب ڈاکٹر علی اشرف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے بھی اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، تو میں نے کہا میں نے تیسرا جنم تو پڑھی ہوئی ہے کتاب، تو آپ مجھے یہ کتاب تو پہنچا دیں تاکہ میں تھوڑی سی پڑھ لوں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، انہوں نے کہا یہ انگلش میں ہے کتاب۔ تو میں سمجھ گیا، پھر میں نے دوسری دفعہ نہیں میں نے بات کی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب تیسرا پہلو ہے وہ میں نے ساری پڑھی ہے۔ میں نے تقریباً 5-10 ہی کتابیں پڑھی ہیں اپنی پوری زندگی میں، اس میں سے ایک ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے۔ اچھا، اب اس میں 2 کریکٹرز جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ ان کا بڑا اہم رول ہے۔ ایک تو ڈیفینیٹلی شانزے، جو کہ ڈاکٹر صاحب کی محبت تھی اور ہو سکتا ہے اب بھی ہو، اور دوسرا ضیاء الحق۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا یہ ذکر کرنا چاہوں گا اسٹوریز کا۔ جیسے ضیاء الحق صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو ایک جگہ پہ ملاقات کی، تو ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، لیکن جو کام پاکستان میں جو ڈپارٹمنٹ نہیں موجود، میں اس کی پڑھائی کے لیے لنڈن جانا چاہتا ہوں، تو مجھے اسکالرشپ دی جائے۔ تو ضیاء الحق صاحب نے اسی وقت جو ان کے ADC تھے ان کو آرڈر کیا، اور ودن 3 منتھس انہوں نے کہا یہ وہاں پہ ان کی اسکالرشپ ہونی چاہیے۔ پھر ڈاکٹر صاحب لنڈن گئے، وہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور واپس آئے۔ اچھا، اس میں پھر اگلی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب ملنا چاہ رہے تھے ضیاء الحق صاحب کو، لیکن ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ ملنا مشکل ہوتا ہے بڑی شخصیات کو۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ عید والے دن نا غریبوں کو اور فقیروں کو ملتے ہیں۔ یہ بات آپ کو بری لگے گی، لیکن یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ان سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں مل سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں، جب میں یہ کہانی پڑھ رہا تھا تو میں بڑا سخت دل کا بندہ ہوں ویسے، لیکن میرے بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ بات بری لگے گی آپ کو، لیکن اب یہی طریقہ ہے کہ آپ ضیاء الحق صاحب کو مل سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب وہاں پہ فقیروں اور جو مسکین لوگوں کو جو ملتے تھے اس لائن میں لگ گئے، اور وہ ضیاء الحق صاحب جب وہ باری باری ملتے آئے تو ڈاکٹر صاحب تک بھی پہنچے، اور پھر کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کپڑوں سے اور حلیے سے کہ یہ تو وہ فقیر تو نہیں، انہوں نے پوچھا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا آپ سے کہ میں لنڈن جا کے واپس آؤں گا، تو میں واپس آ گیا ہوں۔ تو ضیاء صاحب نے کہا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب میں میو ہاسپٹل میں مجھے ایک کمرہ چاہیے جہاں پہ جو پلاسٹک اور یہ جو آرٹیفیشل جو ہینڈز ہیں اور وہ اس کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہیں اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں یہ بہتر ہی ہوا، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو میں یہ پرسنالٹی جو میں اس وقت ہوں موٹیویشن کی، میں ہو سکتا ہے نہ بنتا، نہ وہ وارڈ بنتا، اور بہت سارے جو لوگ مستفید ہوئے ہیں اس وجہ سے، جیسے کہ ڈسیبل جو نام ایک یوز ہوتا تھا بہت زیادہ، اس کے لیے ڈفرینٹلی ایبل کا نام ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کیا، اسپیشل پرسنز کا نام سجیسٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے، تو وہ نہ ہوتا۔ تو بعض اوقات ایکسیڈنٹس جو چیزیں آپ کے ساتھ زندگی میں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے اس میں بہتری ہو۔ پھر ایک چیز میں نے ڈاکٹر صاحب سے بڑی اہم سیکھی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے جب ایکسیڈنٹ سے پہلے میں ایک سیلفش انسان تھا، اور یہ بات ویڈیو میں ٹی وی پہ آ کے اعتراف کرنا یہ ایک بہت بڑے دل کی بات ہے، بہت ہمت چاہیے اس بات کو اعتراف کرنے میں۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ بائی ہک و بائی کروک بس مجھے کامیابی چاہیے تھی۔ لیکن جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا، کیونکہ آپ لوگ سب خوشی کی تلاش میں ہیں، کوئی زیادہ خوشی چاہتا ہے، کوئی اس سے زیادہ چاہتا ہے،
تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جب میں نے خوشی کی تحقیق کی تو خوشی کچھ حاصل کرنے میں نہیں ہے، خوشی دینے میں ہے. کیونکہ جب آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو آپ کے اندر جو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے وہ ڈوپامین ہے، لیکن جب آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں تو آپ میں جو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے وہ سیروٹونن ہے. اب یہ دو کیمیکل جو ریلیز ہوتے ہیں آپ کے اندر، جو سیروٹونن کیمیکل ہے وہ آپ کو زیادہ پلیئر دیتا ہے. تب جا کے ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ اگر آپ زندگی میں دوسروں کو خوشی دیں گے تب آپ کی زندگی میں خوشی زیادہ آئے گی. اچھا، پھر شانزے نے کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے گھر پہ چل کے آ جائیں گے رشتہ لینے کے لیے تو میرے گھر والے آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب پھر وہ کراچی کی بڑی منزل میں پیدل چل کے گئے بڑی مشکل سے، اور وہاں جب پہنچے تو وہاں پہ تو شانزے نہیں تھی، لیکن ان کو خط ملا وہاں پہ کہ میں نے تو آپ سے یہ جھوٹ ذکر کیا تھا اس بات کا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ یہاں تک آئے ہیں اور اب کچھ ایسا کام کریں دنیا میں کہ مجھے آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے، آپ خود بخود آپ کے جو کارنامے ہیں وہ مجھ تک پہنچ جائیں. تو ڈاکٹر علی اشرف صاحب جو فرما رہے تھے اس بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا کہ زندگی میں جو زندہ لوگ ہیں ان کی قدر کریں اور ان کو پروموٹ کریں. ڈاکٹر مبارک علی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو کہ بہت بڑے ہسٹورین ہیں. انہوں نے ایک دفعہ اپنے تمام دوستوں کو جو کالمسٹ ہیں جو لکھاری ہیں ان کو بلایا، وہ تقریباً 40-50 لوگوں کو اکٹھے کیا اور کہا خبردار میرے مرنے کے بعد مجھ پہ کوئی کالم نہ لکھیے گا. اچھا، ان کے دوست بڑے پریشان ہو کے ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا یکدم آپ کو؟ وہ کہتے ہیں جو لکھنا ہے میری زندگی میں لکھیں تاکہ مجھے احساس تو ہو سکے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کے میرے بارے میں کیا احساسات ہیں. تو پھر ان 50 لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کالم لکھے اور اس کی پھر ایک کتاب ترتیب دی گئی. تو مرنے کے بعد جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس تک تو وہ پلیئر نہیں پہنچے گا، تو آپ جتنا پلیئر ہو سکتا ہے اپنے استادوں کو یا بڑے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو دینا چاہتے ہیں آپ ان کی زندگی میں دیں. اور آخری بات میری یہ ہے، کیونکہ میں امریکہ میں، یورپ میں، یو کے میں مختلف لائبریریز میں جاتا رہتا ہوں، تو میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں لائبریری میں کسی پاکستانی کی بھی میں کتاب دیکھوں. تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش یہ ہے کہ دنیا کی 5 بڑی لینگویجز ہیں، جیسے انگلش میں تو کتاب آ گئی، چائنیز ہے، فرینچ ہے، اسپینش ہے، عربک ہے، یہ 5 بڑی لینگویجز ہیں. ان 5 بڑی لینگویجز میں جو کتاب ہے وہ ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے تاکہ ڈاکٹر صاحب کا جو ایک کردار ہے، جو ڈاکٹر صاحب کی ایک موٹیویشن ہے، جو سٹوری ہے، وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے. ہمارے پاکستان کا اس میں کیونکہ جو یہ کانٹینٹ ہے یہ انٹرنیشنل کانٹینٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے پرسنالٹی سے انسپائر ہوں. ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے سنتے آ رہے ہیں، یہ یورپین بکس ہیں، یہ انڈین کی کتابیں ہیں، یہ امریکن کتابیں ہیں. ہمارا کوئی ایسا کانٹینٹ نہیں ہے جو کہ امریکنز یا یورپینز پڑھتے ہیں. آخری بات میں یہ بس کہوں گا کہ زندگی میں آپ میں سے جب بھی کوئی ڈپریس ہو، جب بھی کوئی فرسٹریٹڈ ہو، جب بھی کوئی خوفزدہ ہو کسی بھی معاملے میں، ڈاکٹر صاحب کی صرف اور صرف ایک جو یوٹیوب پہ لیکچر ہے یا کوئی بھی انٹرویو ہے وہ آپ سن لیں تو آپ کے لیے زندگی میں بڑی آسانی ہوگی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.